السلام علیکم۔ جیسا کہ میرے تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ میں ہر دفعہ اپنے گاؤں اور دیہات آتا ہوں چھٹی پہ اور اپنے ویلاگ بناتا ہوں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے اکیلا پن کیا ہے؟ اکیلا چاہے درخت ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، تو بہت معیوب سی بات لگتی ہے اور اکیلا پن واقعی بہت مشکل سے گزرتا ہے۔ اچھا، جس جگہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس جگہ میں اس وقت موجود ہوں، آپ کو یہ بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا، پیچھے سارے کھیت نظر آ رہے ہوں گے اور یہ سائڈ پہ آپ کو جناب والی گھاس نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ کو سرسوں کے پھول نظر آ رہے ہوں گے۔ بہت خوبصورت ویو ہے۔ موسم بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زبردست ہے، سورج فل جوبن میں ہے، موشن میں ہے اور صحیح جناب والی روشنی دے رہا ہے۔ ارد گرد آپ دیکھیں تو آپ کو چاروں طرف نظر آئے گا کہ ہلکے ہلکے معمولی بادل ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری طرف جو دھند کا راج تھا، جو گرد تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس کا زیادہ تر فائدہ کسان کو بھی ہے، ہر شخص کو ہے جس کی روزمرہ زندگی مزدوری کام کاج میں ہوتی ہے۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے نا، وہ بڑی زبردست ہونے والی۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو کا آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں نا آپ کو ویو کراتا ہوں، ایک خاص درخت جو کھڑا ہے اور اس کے متعلق ہے، جس کے متعلق میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو یہ دیکھیں جناب، یہ آپ کو میں قریب سے جا کر دکھاتا ہوں۔ تو یہ ایک مالٹے کا نا پودا ہے، مالٹا پھلدار درخت ہے اور یہ سامنے آپ اس کے دیکھیں نا، بالکل آپ کو کہیں بھی یہ اور جناب اس طرح کا جو ہے نا پودا نظر نہیں آئے گا۔ یہ بیک گراؤنڈ میں چاروں طرف میں کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھا دوں تو وہ سامنے آپ کو نا نالے کے اوپر 3-4 پودے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ جس پودے کے میں سامنے کھڑا ہوں، اس کو مالٹا بھی بولتے ہیں اور کنو بولتے ہیں۔ ویسے جو مالٹا اور کنو ہے وہ سرگودا میں بہت زیادہ باغات ہیں، سرگودا میں بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں اور اعلیٰ قسم کی باغات ہیں اس سائڈ پہ۔ ہماری طرف یہ جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے نا، جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، یہ میں آپ کو پیچھے سارا ویو کروا دیتا ہوں۔ یہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، یہ سارے باغات ہوا کرتے تھے کنو کے۔ یہ فرنٹ پہ بھی کنو کے باغات ہوا کرتے تھے۔ آپ کو وہ سامنے 2-3 جناب پودے نظر بھی آ رہے ہوں گے اور اس سائڈ پہ جناب سارا باغات ہوا کرتا تھا۔ تو ابھی آپ کو صرف ایک پودا رہ گیا ہے اور یہ اس رقبے میں صرف نہ کھڑا ہے۔ تو یہ اس کو جب میں ہر ہفتے آتا ہوں نا، دیکھتا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ یہاں پر جیسے جنگل نہیں ہوتے تھے، جنگل جیسا ماحول ہوا کرتا تھا یہاں پر۔ اتنے زیادہ باغات تھے، اتنے بڑے بڑے یقینوں کے باغات تھے چاروں طرف، اور خصوصی ان دنوں میں آپ کو مالٹا ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ملتا تھا۔ وقت کے لحاظ سے وہ درخت سوکھنا شروع ہو گئے، لوگوں نے کاٹنا شروع کر دیے۔ اب آپ کو صرف نالے جو ہے نا، ہمارے نالوں کے اوپر آپ کو چھوٹے بہت درخت نظر آئیں گے، باقی آپ کو ویرانہ ہی ویرانہ نظر آئے گا، مدان نظر آئے گا یا گندم نظر آئے گی۔ تو یہاں پر مجھے آج بھی یاد ہے بہت زیادہ جناب یہ کنو کے باغات ہوتے تھے اور اعلیٰ کوالٹی کا کنو موجود ہوتا تھا۔ وجہ ایسی بنی کہ یہاں پر بیماری ان کو لگی، بیچ میں ہم نے وقتاً فوقتاً اس میں پودے لگائے بھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، یا زمین کا فرق ہے یا جو بھی آپ سمجھ لیں۔ ابھی آہستہ آہستہ جناب والی وہ باغات ختم ہو گئے، اور جب میں آتا ہوں نا اس پودے کی طرف، وہ جو سامنے میں نے آپ کو دکھایا، وہ جو پودا کھڑا ہے نا، اس پہ پھل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب بچے آتے ہیں نا، تو ان کے اوپر جو اکڑ دکڑ جو کنو لگا ہوتا ہے مالٹا، وہ بچے جناب لے جاتے ہیں، کچے عوام لے جاتی ہے۔ ویسے تو ہماری طرف جناب آم بھی ہے، امرود کا بھی جناب ہیں درخت ہیں، پودے ہیں، اور یہ کنو کو بھی زیادہ ہے۔ لیکن وہ جب بندہ سڑک سے جب دیکھتا تھا نا اس سائڈ پہ، تو بہت ایک خوبصورتی اور بہت ایک زبردست قسم کا ویو ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے آہستہ آہستہ کافی تعداد میں آگے کی طرف نا
بہت زیادہ باغ ہوا کرتے تھے، اور ان دنوں میں ان کے اندر جھونپڑیاں لگی ہوتی تھی، اور ان میں 2-3 بندے ہوتے تھے جو ان کی رکھوالی کرتے تھے، اور ان دنوں میں ان کی کٹائی کا عمل شروع ہوتا تھا، وہ بازاروں میں جاتا تھا اور ہمیں عام مقدار میں وہ ملتا تھا۔ میں کل جب واپس آ رہا تھا تو رستے میں ایک ریڑھی والا کھڑا تھا، میں نے اس ریڑھی والے کے اوپر اس نے کنو لگائے ہوئے تھے، مالٹے لگائے ہوئے تھے، تو جب میں نے اس سے ریٹ پوچھا تو میں حیران ہو گیا۔ اس نے بولا جی 250 روپے میں آپ کو 1 درجن دوں گا اور 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا۔ تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ ہماری طرف ادھر کھلے عام ہوتے تھے، اور ہم اچھی قسم کا جو مالٹا ہوتا تھا اس کو بھی کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ابھی وہ جو منڈی والے پڑے تھے وہ بھی اتنے کارآمد نہیں تھے، لیکن پھر بھی جناب والا نا، تو ادھر جب میں آتا ہوں تو وہ چیز دیکھتا ہوں کہ ہم نے کتنی جلدی سے اپنے آپ کو برباد کر دیا، اور وہ کھیت سارے خراب کر دیے، اور وہ جو پودے تھے وہ لگانا چھوڑ دیے۔ ابھی صرف چھوٹے موٹے درخت رہ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، شیشم کا درخت ہو گیا، شتوت ہو گیا، اس طرح کے جناب چھوٹے چھوٹے درخت رہ گئے ہیں۔ تو یہاں پر جب میں آتا تھا نا تو آج کی ویڈیو اسی پہ تھی کہ جس جگہ پہ میں کھڑا تھا نا تو یہاں پہ بہت زیادہ رونق ہوتی تھی، ہر طرف جناب والا مزیدار جناب باغ ہوا کرتے تھے، اور ان میں چہل پہل خصوصاً ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ ان دنوں میں مالی ہوتے تھے جنہوں نے خریدا ہوتا تھا، ٹھیکیدار ہوتے تھے، کٹائی ہوتی تھی، اور عام کنو ہمیں ملتا تھا۔ ابھی چھوٹے سے چھوٹے سائز کا بھی جو ہے نا کنو بہت مہنگا ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے ہمارے علاقے میں۔ ابھی یہ مالٹا جو ہے نا نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ تو کنو جو ہے نا یہ ایک پھلدار درخت ہے، اور سردیوں میں یہ بہت زبردست قسم کا پھل ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں ریڑھیوں کے اوپر، لیکن میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ابھی سرگودا والی سائڈ پہ ہے نا جو زیادہ کنو اور باغات اس کے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری بہت کارآمد کھیت ہے، اور ہم اس طرف جناب توجہ بالکل ہٹا دی ہے ہم نے۔ ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوگی کہ پہلے اگر کسی بندے کے پاس اگر 1.5 مربع رقبہ تھا تو ابھی اس کے بعد جناب آدھے پہ آ گیا۔ ابھی 1 2 یعنی کہ 1 ایکڑ 2 ایکڑ کی جناب کھیتی کرنے والا کسان ہے، اگر وہ 1 سال کے لیے وہ پودا فصل میں لگائے گا تو باقی تو فصل نہیں ہوگا۔ سالانہ جو کنو ہوتا ہے نا وہ اس کو پراپر پانی چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ فصل بھی نہیں لگا سکتے ہو، کسی قسم کا نہ گھاس کاشت کر سکتے ہو، اس کی محنت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا جناب ذمہ داروں کے پاس ابھی کھیت جو ہے نا وہ کم ہو گئے ہیں، کیونکہ تقسیم ہو جاتے ہیں نا آبادی کے لحاظ سے، تو کھیتوں کی کمی کی وجہ سے یہ وجہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ اتنی آج تک کی جناب میری ویڈیو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔